استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا نے جو نا وہ پہلا جو اب ٹاپک ہے نا وہ لیا ہے کہ منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں. یہ ٹاپک نمبر 1 ہے. اس میں انہوں نے ٹوٹل 7 حدیث لی ہیں. حدیث 7 ہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر جو حدیث نمبر 2 ہے اس کے نیچے 5 طرق ہیں اور حدیثیں ہیں, ایک 5 پوائنٹ اور ہیں, تو یہ ٹوٹل مل کر 6 حدیثیں ہوگی, لیکن اس کو نمبر ہی 1 دیا گیا ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا نا کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, یہ ان کا یہ ٹائٹل ہے. 72 کا ٹائٹل انہوں نے لیا واقعہ کربلا سے, کیونکہ شہداء کی تعداد تھی 72, لیکن اس میں ٹوٹل حدیث 200 ہیں. وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک حدیث لیتے ہیں, اس کے نیچے 2-4 زیادہ طرق نقل کر دیتے ہیں یا پوائنٹ اور حدیثیں نقل کر دیتے ہیں اور اس کو نمبر 1 ہی دیتے ہیں. اسی طرح جو احادیث ہیں اس ٹاپک کے اندر یہ 7 ہیں, لیکن اور بھی احادیث ہیں جو ایک حدیث کے نیچے ڈسکس کی جائیں گی. حدیث نمبر 1 یہ صحیح مسلم میں ہے, 6466 کا نمبر ہے 6466. ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک مرتبہ نماز مغرب ادا کی, پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہو کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ کر ہی اپنے گھر کو لوٹیں. وہ وہیں بیٹھ کے نماز مغرب کے بعد مسجد ہی میں. کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کر آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ آپ لوگ ابھی تک ادھر بیٹھے ہو. تو اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سوچا کہ ہم نے نماز مغرب تو آپ کے ساتھ ادا کی ہے, تو کیوں نہ ہو تو ہم جو ہے نا وہ یہیں پر آپ کا انتظار کریں, نماز عشاء بھی آپ کے ساتھ ہی پڑھ کر ہی گھر کو لوٹیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا کام کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا. تو اصحاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سر اقدس, سر مبارک آسمان کی طرف ہی اٹھایا کرتے تھے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو آسمان پر ستارے ہیں نا, یہ آسمان کے لیے باعث امن ہیں, یعنی کہ آسمان کی رونق ہے, زینت ہے, خوبصورتی ہیں, پہچان ہے. جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس سے آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی کہ تاریکی چھا جائے گی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب کے لیے باعث امن ہوں. جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, یعنی کہ میری وفات ہو جائے گی, تو میرے اصحاب پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے, یعنی کہ مصیبت, پریشانی, آزمائشیں ان کے اوپر آ جائیں گی. اور میرے اصحاب میری امت کے لیے باعث امن ہے. جب میرے اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت کے اوپر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی کہ مصیبتیں, پریشانیاں ان کے اوپر آ جائیں گی. حدیث نمبر 2 یہ مسند امام احمد میں 18430 اس کا نمبر ہے 1843. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں حکمرانوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے بارے میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن خطبے میں کہ تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ جب نبوت کو اٹھا لے گا تو نبوت کی طرز پر خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت راشدہ رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ خلافت راشدہ کو اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہو جائے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر جابرانہ بادشاہت قائم ہو جائے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے. اب اس میں دیکھیں, اس میں 5 ادوار ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 نبوت, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں رہیں گے, پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اس کے بعد نبوت کی طرز پر خلافت راشدہ, یعنی بالکل اسی طرح خلافت راشدہ ہوگی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری. تو وہ جو خلافت راشدہ وہ ابوبکر صدیق, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام اجمعین. پھر ان کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت, تیسرا جو دور ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. پھر چوتھا دور جابرانہ بادشاہت, یہ یزید کا دور ہے. اور اس کے بعد بنو امیہ, بنو باز جو زبردستی مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جاتے تھے بغیر مسلمانوں کے مشورے کے. جیسے ادھر ہمارے پاکستان میں ہے, آرمی چاہے تو پی ٹی آئی کو جتوا دیتی ہے, آرمی چاہے تو نون لیگ کو جتوا دے,
اور چاہے جو ہے نا وہ ووٹ عوام نے نون لیگ کو دیے ہوں اور جتوا دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، یا عوام نے ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو جتوا دیں گے نون لیگ کو. یعنی کہ یہ زبردستی مسلمانوں کے اوپر حکمران کو مسلط کر دیتے ہیں بغیر مسلمانوں کے مشورے کے. پانچواں دوار، پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی. یہ ان کے قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام کا جو ادوار ہے، ان کی جو حکومت ہے، خلافت ہے، جس کے اوپر سنی شیعہ کا اتفاق ہے. پھر آپ خاموش ہو گئے. اور اس کے بیچ میں بھی جو ہے نا وہ عبداللہ بن امیہ میں یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کا جو دوار آیا، وہ بھی ان کی بھی خلافتی اس طرح نیکی کی طور پر شمار کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب میرے بھائیو یہ حدیث نمبر جو 2 ہے نا، اس کے اب نیچے 5 اور ترک ہیں حدیث سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کے اوپر بہت زیادہ ان کے امت میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، کچھ ضعیف سمجھتے ہیں. لیکن جو محدثین کو صحیح سمجھتے ہیں تو حدیث سفینہ سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ خلافت راشدہ کے اصل اہلکار کون تھے، اصل خلیفہ راشد کون تھے مسلمانوں کے، اور خلافت راشدہ کی مدت کتنی ہے. اس حدیث سفینہ سے پتہ چلے گا. پوائنٹ نمبر 1، یہ مسند امام احمد میں 21973 کا نمبر ہے 21973. سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبے میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 2، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے 8155 کا نمبر ہے 8155 کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی میرے بعد. پھر جب سفینہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. تو پھر سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان 30 سالوں کو شمار کیا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و اجمعین کے ادوار کو 30 سال کی مدت مکمل پایا. خلافت راشدہ کی مدت 30 سال، اور ان خلفاء راشدین کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی جو خلافت کی مدت تھی اس کو 30 سال ہی پایا. پوائنٹ نمبر 3، سنن ابو داؤد میں 4646 کا نمبر ہے 4646. سیدنا سفینہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک قائم رہے گی. پھر سیدنا سفینہ نے وہ گن کا بتایا کہ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور حضرت علی کے 6 سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجمعین. اور حضرت علی کی خلافت میں بھی وہ 6 ماہ حضرت حسن کے ڈال کے یہ 30 کی گنتی مکمل ہوتی ہے، 30 کی مدت مکمل ہوتی ہے. پھر وہ نا ان کے پاس جو تابعی ہوتے ہیں نا، صحیح تابعی، وہ پوچھتے ہیں سیدنا سفینہ سے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ برحق نہیں ہے، حضرت علی خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے. تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو زرقہ کے لوگ ہیں نا، بنو امیہ، بنو مروان، یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ راشد نہیں ہے. یعنی کہ جس جگہ سے یہ لوگ ہوا خارج کرتے ہیں نا، ان کا یہ جھوٹ اس جگہ سے ہی نکلا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ راشد نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 4، یہ جامع ترمذی میں ہے 2226 کا نمبر ہے 2226 کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی. پھر آپ سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب شمار کیا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجمعین کی جو خلافت کی مدت تھی اس کو 30 سال ہی پایا. پھر وہ تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا سفینہ سے کہ یہ لوگ جو ہیں بنو امیہ کے لوگ، یہ تو سمجھتے ہیں خلافت ان میں ہے، حضرت علی چوتھے خلیفہ نہیں ہے. تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے کہا کہ یہ جو بنو مروان اور بنو امیہ کے لوگ ہیں نا، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، بلکہ یہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت ہے. ان کی یہ جو حکومت ہے نا، یہ ملوکیت اور شریر ترین ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے، ان میں خلافت نہیں ہے، یہ ان کی ملوکیت ہے. پوائنٹ نمبر 5، یہ السلسلہ صحیحہ میں ہے 459 کا نمبر ہے 459. مسند ابو داؤد الطیالسی میں بھی ہے 1190 کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی میرے بعد، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. پھر سیدنا سفینہ نے اس تابعی کو کہا کہ ہم نے جب اس کو شمار کیا تو ابو بکر عمر کے 12 سال 6 ماہ، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی نا وہ 2 سال اور 6 ماہ تھی، ان کا 2.5 سال، لیکن پھر راؤنڈ اپ کر کے اس کو 2 سال لیتے ہیں تو ان کی 12.5 سال.
پھر 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 6 سال حضرت علی کی، اور حضرت علی کے بھی 6 سال میں پھر وہ امام حسن کے 6 ماہ ڈال کے یہ 30 سالہ خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے۔ تو پھر سیدنا سفینہ کہتے ہیں اگر 30 سال یہ چاروں خلفاء کے مکمل ہو گئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، تو پھر حضرت معاویہ کی جو حکومت تھی وہ کیا تھی؟ تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ تھے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ تھے، وہ ملوکیت تھی۔ حضرت معاویہ کی حکومت وہ خلافت نہیں تھی، حضرت معاویہ خلیفہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ تو یہ 5 ترکتے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس سے ہمیں یہ بات کھل کے واضح پتہ چل گئی کہ خلافت راشدہ کی جو مدت ہے وہ 30 سال ہے، اور خلیفہ راشد جو 30 سال میں بنے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ ابو بکر کے 2 سال، 2.5 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور حضرت علی کے 6 سال۔ حضرت علی کے 6 سال میں امام حسن کے 6 ماہ ڈال کے یہ 30 سال کی مدت مکمل ہوئی۔ اور حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ خلیفہ راشد نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، اور ان کی حکومت ایک ملوکیت ہے، شریر ترین ملوکیت ہے، اور وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں۔ خلیفہ راشد جو ہے نا وہ دوسری طرف ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور ان کی خلافت کی مدت ہے 30 سال۔